ساتھ جڑ کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، میرے ساتھ مل کے جنت میں، ایسی کون سی بات ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف فرماتے ہیں، حضور کے پاس ایک شخص آیا، متا سات یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ بھائی ایک بندہ پوچھتا ہے جی جمعہ کتنے بجے ہونا ہے، ہم اسے پوچھتے ہیں کہ 1:30 بجے، پتہ ہے کہ اس نے پڑھنا ہے، آج جمعہ ہے، تو بھائی یہ تو بات ہوئی سمجھ میں آنے والی۔ صحابی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور کچھ بھی نہیں، حضور کوئی تیاری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، بعض فرض کی حد تک کی ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تجھے قیامت آنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ بھئی تو کہتا ہے کثرت صوم و صلات کوئی نہیں، تو پھر اتنی جلدی کس بات کیا کہ قیامت جلدی جلدی آ جائے؟ عرض کرنے لگا سونیا ہے ایک عمل میرے پاس۔ حضور نے فرمایا بتاؤ؟ کہنے لگا حضور میں خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں، ہے نا میرے پاس ایک عمل ہے نا۔ میرے دوستو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات یاد رکھنا، خدا رسول سے پیار ڈالو، یہ فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رسول کی محبت میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ پیار کرو خدا رسول سے۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، کوئی بے نمازی بھی اگر نعت سن کے روئے نا تو یہ نہ کہا کرو نماز تو پڑھتا نہیں، بڑا عاشق رسول آیا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ نہ کیا کرو، دل کی تڑپ اپنی اپنی ہے، یہاں کا درد اپنا اپنا ہے۔ غالب نے کہا تھا درد اگرچہ جاں گزل ہے، کیا کرے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ اور وہ ایک شاعر گزرا ہے آتش، وہ کہتا ہے کہ یار ایک میرے پاس دل ہے اور اس دل سے میں حضور کی یاد میں تڑپتا ہوں، اس تڑپ میں مجھے مزہ بڑا آتا ہے۔ تڑپ میں بھی ایک لوگ کہتے ہیں نا میں بڑا پریشان ہوں، دل کو سکون کوئی نہیں، تو صوفیاء کہتے تھے اگر نبی پاک کی یاد میں دل بے سکون ہو تو وہ اچھا ہے، حضور کی یاد میں دل تڑپے تو وہ۔ اقبال کہتا ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یہ دعا مانگتا ہوں۔ اقبال پتہ کہتے کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال ہو، کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لازوال ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو۔ یا اللہ ایسا درد جو تڑپتا رہوں حضور کی یاد میں، اس تڑپ نے بھی مزہ۔ آتش کہتا ہے کہ وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے، کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک دل ہے تو مزہ بڑا آیا، کاش 2 دل ہوتے اور 2 دلوں سے حضور کی یاد میں تڑپا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے زیادہ نمازیں کوئی نہیں پڑھی، لیکن قیامت کا سوال اس لیے کیا ہے کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں اور مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ تو سوال کر کے چلا گیا، خوشی خوشی جواب لے کے چلا گیا، میں بیٹھا تھا، میں نے عرض کی سونیا میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے تو کہا نا جو جس سے پیار کرے، ایک کی بات کہی آپ نے، تو میں تو 4 سے کرتا ہوں، عمر سے بھی میرا پیار چلتا ہے، ابو بکر سے بھی چلتا ہے، اور آپ سے بھی عشق کی حد تک لگاؤ ہے، اور اللہ سے بھی محبت ہے۔ اس نے تو ایک کا سوال کیا، آپ نے جواب دے دیا، میرا 4 سے چلتا ہے، میرے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس تو اگر 4 سے پیار کرتا ہے تو انشاءاللہ 4 کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا، خدا کی رحمتوں کے ساتھ اور ان تینوں کی صحبت کے ساتھ تو جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے لوگوں مجھے مبارک دو، مجھے سب سے زیادہ خوشی 3
موقعوں پہ ہوئی ہے. ایک اس دن ہوئی تھی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا, ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن رسول پاک مدینے آ گئے تھے ہمیشہ کے لیے, اور ایک خوشی اس دن ہوئی جس دن میرے نبی نے فرمایا تھا جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ داخل ہو جائے. 3 خوشیاں. یعنی دوستو محبت, پیار. کبھی کوئی ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس سے پیار ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور پیار کی میں نے دلیل پہلے دے دی. پھر پیار ہی ہو, اختلاف نہ ہو, پھر تعریف ہو تو تنقید. اگر یار پہ گلا ہے تو اس کو جا کے بتاؤ کہ تیرے اندر, حضرت عمر فرماتے ہیں میرا یار وہ ہے جو میری خوبیاں مجھے آ کے بتائے. میرا یار ہے, میری خوبیاں مجھے بتائے اور میری خامیاں بھی مجھے بتائے. جو میری خامیاں کسی اور کو بتائے وہ بھی یار ہے. آ کے مجھے بتائے کہ یار یہ کمی پائی جاتی ہے, ذرا ٹھیک نہ کر لیں, یہ تو ہے یارانہ. اور اگر دوستوں کو بتاتا پھرے اور دوسروں کو سمجھاتا پھرے تو یہ بات اچھی. یہ موبائل ذرا بند کر دیا کرے مسجد میں آ کے, اللہ کا گھر میں تو اللہ سے رابطہ اچھا لگتا ہے, اس کو بند کر دیں مسجد میں آ کے. ہے دل کے لیے موت, مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچلتے ہیں یہ حالات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رضا الہی کے لیے دوستی لگاؤ, اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ایک دن اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یار کوہ طور پہ آئے ہو, میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے, میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ عرصہ ہو گیا تیرے نام پہ پتھر کھاتے ہوئے, زمانہ بیت گیا ساری رات عبادت کرتے ہوئے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ تبلیغ تو نے اس لیے کی کہ میں نے تجھے نبی بنایا تھا, نماز تو نے اس لیے پڑھی کہ میں نے فرض کیا تھا, اور لوگوں کی خدمت تو نے اس لیے کی کہ میرا حکم تھا, بتا میرے لیے کیا کیا ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ تیرے لیے کیا کرنا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کوئی بندہ ایسا جس سے تیری اس لیے نفرت ہو کہ خدا رسول کا دشمن ہے, اور کوئی بندہ ایسا جس سے تو صرف اس لیے پیار کرے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ, یہ دین کا خادم ہے, یہ رسول اللہ کا عاشق ہے. کبھی اس لیے کسی سے پیار اور نفرت کیا ہے؟ اس زاویے میں کبھی سوچا ہے کہ کسی سے اس لیے نفرت کہ یہ اللہ رسول کا دشمن ہے, اور ان کی محبت عقیدت اور فرما برداری کی طرف آتا ہی نہیں, اور کسی سے صرف اس لیے پیار کہ یہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ آج کے بعد محبت بھی کروں گا تو تیری رضا کے لیے, اور کچھ سے نفرت بھی کروں گا تو تیری رضا کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک شخص اپنے گھر سے چلا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث, ایک شخص اپنے گھر سے چلا اور جا کدھر رہا ہے, اپنے ایک یار کو ملنے جا رہا ہے, دوسرے شہر, دوسرے گاؤں, دوسری بستی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں ایک فرشتہ ملا. فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو, اور فرشتہ انسانی شکل میں ہے. کہنے لگا فلانی بستی میں ایک میرا بھائی میرا دوست رہتا ہے, ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگا اس کا کوئی تجھ پہ احسان ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. اس نے کہا کوئی پیسے کا لین دین ہے؟ کوئی نہیں. کوئی کاروبار میں ایک دوسرے کے بھائیوال ہو, پارٹنر ہو؟ اس نے کہا نہ. اس نے کہا کیوں جا رہے ہو ملنے کے لیے؟ کہنے لگا بس میرا اور اس کا پیار صرف اللہ کی رضا کے لیے, کوئی شرط نہیں, کوئی تقاضا نہیں, کوئی مطالبہ نہیں, صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار ہے. اس کے آگے اور کوئی کسی قسم کا مقصد ہے ہی نہیں, فقط رضا الہی کے لیے. اور رضا الہی کی محبتیں غیر مشروط ہوتی ہیں, ان میں کوئی شرط کوئی اور تقاضا نہیں, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار ہے. فرشتہ کہنے لگا سن پھر مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اللہ نے پیغام بھیجا ہے. جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہو, میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں, میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں, میں تم دونوں کے ساتھ وہ رشتہ رکھتا ہوں جو میری رضا کے لیے تم دونوں کا آپس میں رشتہ قائم ہے. میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ آ کے گواہیاں دیتا ہے. یہ جو یارانے ہم نے لگا رکھے ہیں نا, دوستانے ہم نے پال رکھے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یاروں کی وجہ سے پھنس جائیں. یاریاں وہ لگاؤ جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے. اور تھوڑا تھوڑا غور کرو اس بات پہ. ایک سچی بات آپ کو عرض کروں, میں آج بھی کبھی جا کے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھتا ہوں تو ایک نیا جذبہ لے کے اٹھتا ہوں. آج بھی کبھی چند منٹ کے لیے حضرت صاحب سے گفتگو فون پہ کر لیتا ہوں نا, تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے بیٹری چارج کر دی ہے, تیز ہو گیا دین کی خدمت کے لیے. یہ نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت
یہ جذبوں کو جلا بخشتی ہے، یہ دلوں کو نور دیتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان تک کوئی غوث قطب ابدال اور ولی پہنچ سکتا؟ جو صحابی ایک بار آیا ہے نا، ایک بار حضور کی صحبت میں کلمہ پڑھا ہے، چند منٹ کے لیے رہا ہے، کوئی آدمی 50,000 سال بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو اس صحابی کی سنگت تک پہنچ سکتا؟ اس کے رتبے تک پہنچ سکتا؟ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ وہ صحابی نبی پاک کی صحبت کی برکت سے جو درجہ لے گیا ہے وہ دوسروں کو مل سکتا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو جو جذبہ، جو رتبہ ملا ہے وہ نبی پاک کی سنگت کی برکت سے ملا حضور۔ اور آپ دیکھیں نا، ادھر حضور نے کلمہ پڑھایا، ادھر وہ مبلغ اسلام بن گئے، ادھر نبی پاک نے قرآن پڑھایا، ادھر وہ قرآن پڑھانے والے بن گئے۔ رسول پاک کی صحبت نے جذبوں کو نکھار دیا تھا۔